اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ ماہ رمضان مبارک میں جو ہم قرآن خوانی ہر سال رکھتے ہیں اس سے پہلے جو ہے احکام تجوید کا ایک کورس جو ہے وہ ہم یہاں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور چند موٹے موٹے احکام تجوید کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیے مبتلا بھی مسئلہ ہے وہ ہے احکام میں نون ساکنہ اور تنوین، یعنی نون ساکنہ اور تنوین کے احکام جو ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے مبتلا بھی مسئلہ ہے، اور اس لیے ہم انشاءاللہ اسی سے ہی شروع کرتے ہیں کہ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کیا ہے۔ نون ساکنہ سے مراد وہ نون ہے جس کے اوپر ساکن جزم ہو اور زبر زیر پیش وغیرہ کوئی حرکات نہ ہو، اور تنوین سے مراد جو ہے وہ جس کے حرف کے اوپر زبر دو زیر دو پیش ہو تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کے حوالے سے انشاءاللہ ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے۔ نون ساکنہ اور تنوین کے جو ہے یہ 4 احکام بنتے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اظہار کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس کلاس میں بحث کریں گے۔ اظہار لغت میں جو ہے کسی چیز کو بیان کرنے اور اظہار یعنی ظاہر کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں جو ہے اظہار کہا جاتا ہے کسی بھی حرف کو جو ہے اپنے مخرج سے بغیر کسی غنّے کے ظاہر کرنے کو اظہار کہا جاتا ہے۔ اور حروف اظہار جو ہے وہ ٹوٹل 6 ہے، کہ جب بھی یہ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف آ جائے تو اس وقت یہاں پہ اظہار ہوگا۔ وہ حروف ہے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، جسے حروف حلقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک فارسی میں ایک شعر ہے اس کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، کہ ایک فارسی استاد جو ہے اپنے بیٹے کو سکھا رہا تھا یہ حروف حلقیہ، تو اس نے یاد کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ حروف حلقی شش بوت اے نور عین، حمزہ، ہا و حا و خا و عین و غین۔ تو یہ 6 حروف جو ہے اس کو حروف اظہار اور حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ 6 حروف نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آ جائے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ ان سب حروف کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یعنی یہاں پہ ینہون پہ آپ توجہ کیجئے گا کہ ینہون پہ اظہار ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ینہون میں نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اور ہا حرف اظہار اور حرف حلقی ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخفاء یا کوئی ادغام وغیرہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا ینہون۔ اور اسی طرح وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا چونکہ نون ساکنہ کے بعد حمزہ آیا ہے، اور حمزہ حروف حلقیہ میں سے ہے، حروف اظہار میں سے ہے۔ اسی طرح سمیع علیم، سمیع علیم، یہاں تنوین کے بعد جو ہے حروف حلقیہ عین آیا ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح حلیما غفورا، یہ غین کے لیے مثال ہو گیا، تنوین کے بعد جو ہے حرف غین آیا ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح نار حامیہ، نار حامیہ، چونکہ یہاں تنوین کے بعد ہا حروف حلقی آیا ہے اس لیے یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ یومئذ خاشعہ، یومئذ خاشعہ، چونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد حرف خا آیا ہے اس لیے یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ تو یہ چند مثالیں جو ہے حروف اظہار کے لیے، اظہار یعنی جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یہ حروف اظہار یا حروف یہ 6 حلقیہ آ جائے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ نون ساکنہ اور تنوین کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور آج دوسرا حکم نون ساکنہ تنوین کے بارے میں وہ ہے ادغام۔ ادغام لغت میں ادخال اور ضم کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ادغام حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ضم کرنا کہ یہ دونوں حروف یعنی حرف ساکن اور متحرک دونوں ایک حرف مشدد بن جائے، تو اس کو اصطلاح میں ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف ادغام جو ہے وہ 6 ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی جس کو ایک کلمے میں اگر ہم جمع کریں تو حروف
یہ یرملون بنتا ہے، یعنی حروف یرملون کہا جاتا ہے ان کو۔ یعنی یہاں پہ یہ حروف جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام بالغنہ ہے اور ایک ادغام بلا غنہ یا بغیر غنہ ہے۔ ادغام بالغنہ 4 حروف میں جو ہے ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، 4 حروف میں، وہ ہے یا، نون، میم، واو، یعنی حروف ینمو بھی کہا جاتا ہے جس کو۔ ان حروف میں جو ہے ادغام بھی ہوگا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف آ جائے، یا، نون، میم، واو، یہ حروف آ جائے تو ادغام بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اور باقی 2 حروف جو لام اور را ہے اس میں جو ہے غنہ نہیں ہوگا بلکہ صرف ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حرف لام اور حرف را آ جائے تو یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ لوگوں کو یہ چند مثالیں جو ہے حروف یرملون یعنی ادغام کے حوالے سے چند مثالیں پیش کریں گے، وہ ہے من یعملو، من یعملو، یعنی نون کے بعد حرف یا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ یہ نون ساکنہ کے بعد یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، چونکہ یہ یا حرف یمون میں سے ہے تو یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، جیسے من یعملو، من یعملو، غنہ اور ادغام دونوں ہوگا۔ اور اسی طرح ان نظن، ان نظن، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف نون آیا ہے اور حرف نون حروف ادغام میں سے ہے اور ادغام بالغنہ میں سے ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اسی طرح قول معروف، قول معروف، تو یہاں پہ بھی تنوین کے بعد حرف میم آیا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اسی طرح ہدی ورحمہ، ہدی ورحمہ، تنوین کے بعد حرف واو آیا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اور جو بغیر غنہ جو لام اور را ہے ان کے لیے ہم 2 مثالیں آپ لوگوں کو پیش کریں گے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف را آیا ہے، یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہاں پہ تنوین کے بعد حرف لام آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مثالیں جو ہے یہ حروف ادغام اور ادغام کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ادغام کے حوالے سے ایک خصوصی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، لیکن یہ کب ہے؟ جب یہ دو نون ساکنہ اور حروف یرملون جو ہے دونوں الگ الگ کلمے میں ہو۔ لیکن جب بھی حروف یرملون اور نون ساکنہ اگر ایک ہی کلمے میں آ جائے تو اس وقت یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، اظہار وجوباً ہوگا وہ بھی، جس کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے دنیا ہے، فی ہذہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہاں پہ دنیا ہے تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ حرف نون ساکن کے بعد حرف یا آیا ہے، قانونی طور پر تو یہاں پہ ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نون اور حروف یرملون کا جو یا ہے یہ دونوں ایک ہی کلمے میں آیا ہے تو یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، دنیا، دنیا، اس طرح کوئی ادغام یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ دنیا ہوگا، فی ہذہ الدنیا۔ اسی طرح دوسرا مثال جو ہے وہ ہے بنیان مرصوص، بنیان، بنیان، نون ساکن کے بعد پھر حرف یا آیا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام نہیں ہوگا چونکہ یہ نون ساکن اور یا دونوں ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح قنوان ہے، قنوان، تو یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حرف واو جو کہ حروف یرملون میں سے ہے یہ آیا ہے تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہے تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، قنوان ہوگا۔ اسی طرح صنوان ہے، صنوان، نون ساکن کے بعد حرف واو آیا ہے، چونکہ یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہے اس لیے یہاں پہ بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ صنوان، نون ساکنہ اور تنوین کے احکام
کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم نون ساکن تنوین کے تیسرا حکم اقلاب کے بارے میں بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اقلاب لغت میں کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو اس کے شکل سے تحویل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ایک حرف کے مقام پر دوسرے حرف کو رکھنے کو اقلاب کہا جاتا ہے، اور حرف اقلاب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حرف با۔ یعنی جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس وقت یہ نون ساکن یا تنوین جو ہے یہ میم میں بدل جائے گا۔ جیسے چند مثالیں جو ہے آپ کے لیے یہاں پہ دوں گا۔ من بعد ہے، اصل میں من بعد، نون ساکن کے بعد چونکہ حرف با آ گیا اس لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ من بعد پڑھیں گے، من بعد۔ اسی طرح سمیع بصیر، سمیع بصیر، اصل میں سمیع بصیر ہے، چونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد حرف با آیا ہے اس لیے ہم اس کو سمیع بصیر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ من بعدی اور سمیع بصیر دونوں میں جو ہے پھر یہ یہاں پہ اخفا بھی ہو جائے گا، جو ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں جو ہے میم ساکن کے احکام انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ فی الحال یہی ہے کہ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون جو ہے وہ میم میں بدل جائے گا، جیسے من بعدی اور سمیع بصیر۔ آج نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کا چوتھا حکم اخفاء کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اخفاء لغت میں چھپانے کو کہا جاتا ہے، ستر کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اخفاء کہا جاتا ہے کسی بھی حرف کو اظہار اور ادغام کے درمیانی صفت میں نطق کرنے کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حروف ہجا جو ہے عربی میں ٹوٹل 28 ہے، ٹھیک ہے نا، 28 حروف ہے۔ تو یہاں پہ جو اخفاء ہوگا نا، یہ اوپر ہم نے جو اظہار بیان کیا اور جو اقلاب اور ادغام یہ تین ہم نے بیان کیے۔ اظہار کے لیے ہم نے کہا کہ جناب یہ حروف حلقیہ ہے، اور ادغام کے لیے کہا حروف یرملون ہے، اور اقلاب کا کہا حرف با ہے۔ تو یہ جتنے بھی حروف اوپر ہم نے بیان کیے ہیں ان سب کو نکالیں۔ حروف حلقی 6، حروف یرملون 6، اور اقلاب کے لیے حرف با 1۔ جب یہ 13 حروف نکالیں، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی 15 حروف جو بچتے ہیں، جب بھی یہ 15 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا۔ وہ چند ایک مثالیں آپ لوگوں کے سامنے، جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، چونکہ ان تن تو یہاں پہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، تا حروف ہے اخفاء میں سے ہے، اور اسی طرح تنصر اللہ، تنصر اللہ، اور نون ساکن کے بعد حرف صاد آیا ہے، اور یہ حرف صاد بھی کیا ہے جناب؟ اخفاء میں سے ہے، حروف اخفاء میں سے۔ ینصرکم، اسی طرح یہاں پہ بھی اخفاء ہو جائے، اور اسی طرح ان کنتم تعلمون، ان کنتم تعلمون، تو یہاں پہ بھی ان کنتم میں نون ساکنہ کے بعد حرف کاف آیا ہے، اور کاف بھی کیا ہے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، اور اسی طرح کنتم نون ساکنہ کے بعد حرف تا آیا ہے جو کہ اخفاء میں سے ہے۔ تو یہ چند مثالیں حروف اخفاء اور حکم اخفاء کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام ہم نے بیان کی، چاروں قسمیں کی بھی ہم نے مثالیں دے کر جو ہے وہ مکمل کیا، چاروں قسمیں جو ہے مکمل ہو گئی۔ آج انشاءاللہ نون ساکنہ اور تنوین کے بارے میں آپ لوگوں کو خط عثمان طٰہٰ قرآن مجید سے جو ہے چند مثالیں، اور یہ واقعاً یہ قرآن جو ہے انہوں نے تجوید کے اس احکام کے لحاظ سے ہی ترتیب دی ہے، حرکات وغیرہ بھی تجوید کے ان احکام کو دیکھ کے لگایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ چند قرآن سے ہی ہم یہاں پہ بیان کریں گے کہ یہ اخفاء، جہاں پہ اخفاء ہوتا ہے انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے، جہاں پہ ادغام ہوگا ان کا بھی نشان لگا ہوا ہے، جہاں پہ اظہار ہوگا، اقلاب ہوگا، یہ سب کا جو نشان انہوں نے قرآن مجید میں ہی لگا ہوا ہے، اس کو ہم غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک مثال جو ہے یہاں پہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 3 میں جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہاں پہ
بتاؤں گا کہ یہاں پہ غور کیجیے گا سورہ مریم آیت نمبر 3 پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه نداء خفیا. یہاں پہ غور کیجیے گا نداء پہ جو تنوین ہے، حمزہ پہ جو تنوین ہے اس کو کس طرح لکھا ہوا ہے، اور خفیاً پہ جو تنوین ہے یہ کس طرح لکھا ہوا ہے، ان دونوں پہ غور کیجیے گا. نداء کے جو حمزہ پہ جو تنوین ہے ان کو دونوں زبر کو جو ہے، دو زبر ہے تو دونوں زبر کو ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، بالکل ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. لیکن خفیہ کی جو تنوین ہے اس کو دیکھو آپ غور سے، تو یہ دونوں ساتھ نہیں لکھا ہوا بلکہ ایک آگے پیچھے کی طرح اس طرح لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ غور کیجیے گا کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ نشان لگایا ہوا ہے کہ نداء میں ساتھ اس لیے لکھا ہے چونکہ یہ تنوین کے بعد حرف خا آ رہا ہے آگے. یہ کیا ہے جناب، حروف اظہار اور حروف حلقیہ میں سے خفیہ خا جو ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے جناب یہ دونوں ساتھ تنوین ساتھ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اظہار ہوگا. ساتھ جہاں پہ بھی تنوین ساتھ آ جائے تو اس وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ اظہار ہوگا. اور خفیاً میں دیکھیں، خفیاً میں جو ہے یہ دونوں ساتھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب یہاں پہ اخفا ہوگا یا ادغام وغیرہ ہوگا یا اقلاب ہوگا. اظہار کے علاوہ باقی جتنے بھی احکام ہیں ان سب میں کیا ہے یہ تنوین وغیرہ ساتھ نہیں لکھتے بلکہ ایک آگے پیچھے کی طرح لکھتے ہیں. اور جہاں پہ بھی اظہار ہوگا، جہاں پہ بھی اظہار ہوگا یہ تنوین ساتھ لکھتے ہیں، اور جہاں پہ اخفا، ادغام اور اقلاب ہوگا وہاں پہ تنوین ساتھ نہیں لکھیں گے. چونکہ یہ خفیاً کی جو تنوین ہے اس کے بعد حرف قاف آ رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو خفیہ پڑھیں گے، لیکن وقف نہیں کریں گے تو خفیاً قال ربی اس طرح پڑھیں گے. تو ایک اور مثال آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ دے دوں، جیسے اسی سورہ مریم کے آیت نمبر 4 میں جو ہے آپ توجہ کیجیے گا کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تو یہاں پہ شیبن کی جو تنوین ہے یہ بھی ساتھ نہیں لکھی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اس تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے اور یہاں پہ ادغام ہوگا، اس لیے انہوں نے تنوین جو ہے ساتھ نہیں لکھی ہے. تو یہ غور کیجیے گا کہ جہاں پہ بھی تنوین اگر ساتھ لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ کیا ہے اظہار ہوگا، اور اگر نہیں لکھی ہوئی ساتھ تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اخفا ہوگا یا ادغام ہوگا یا اقلاب وغیرہ ہوگا. اسی طرح یہ تو ہو گیا تنوین دو زبر کے لیے مثال. ایک مثال آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پیش کروں کہ دو پیش کے لیے یہاں پہ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 میں آپ غور کیجیے گا کہ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. تو یہاں پہ غلامن میں جو دو پیش ہے اس پہ غور کیجیے گا کہ دو پیش دونوں پیش ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں دونوں پیش ہی لکھا ہوا ہے، الٹا پیش نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، الٹا پیش نہیں لکھا ہوا ہے، دونوں پیش ہی لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہ تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اس لیے انہوں نے جو ہے دونوں پیش لکھا ہوا ہے. ایک مثال آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈوں جس میں جو ہے اخفا ہوگا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو دو پیش کی شکل دکھاؤں. وہ مثال یہ ہے کہ یہی سورہ مریم کے آیت نمبر 15 میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. تو یہاں پہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ پہ غور کیجیے گا کہ یہاں پہ جو سلامن ہے، یہاں پہ جو دو پیش انہوں نے جو تنوین لکھی ہے یہ ایک جو ہے پیش لکھا ہوا ہے، دوسرا الٹا پیش لکھا ہوا ہے. تو جہاں پہ بھی پیش اور الٹا پیش آ جائے دو پیش کے لیے تنوین کے لیے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد حرف حلقی ضرور آ رہا ہے اور یہاں پہ اظہار ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اگر دونوں دو پیش ہے تو وہاں پہ اخفا، ادغام یا اقلاب ہوگا. اگر ایک پیش ہے اور دوسرا الٹا پیش ہے تو اس وقت وہاں پہ اظہار ہوگا. تو یہ ہو گیا تنوین کے لیے مثال. اب ہم آپ لوگوں کے لیے نون ساکنہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں. یہاں پہ سورہ مریم آیت نمبر 9 پہ غور کیجیے گا کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ. تو یہاں پہ من پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پہ من ساکنہ ہے، لیکن انہوں نے ساکن جزم کوئی سکون نہیں لگایا ہے. کیوں نہیں لگایا ہے اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی اخفا ہوگا یا ادغام ہوگا تو اس وقت یہ من پہ سکون یا جزم نہیں لگاتے ہیں، اس کا نشان نہیں لگاتے ہیں.
یہاں پہ من پہ سکون یا جزم نہیں لگایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یا تو اخفاء ہوگا یا ادغام ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال آپ لوگوں کے پیش کروں کہ سورہ مریم آیت نمبر 6 میں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو یہاں پہ من آل یعقوب میں آپ من پہ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پہ من پہ انہوں نے سکون بھی لگایا ہے، من پہ انہوں نے سکون لگایا ہے، جزم لگایا ہے۔ کیونکہ من ساکنہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ تو جہاں پہ بھی اگر نون ساکن پر اگر سکون لگایا ہوا ہے، جزم لگایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اگر نون ساکنہ کے بعد نون ساکنہ پر کوئی جزم نہیں لگایا ہوا، کوئی جو ہے سکون نہیں لگایا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یا تو اخفاء ہوگا یا ادغام ہوگا۔ تو یہ مفید چیزیں ہیں جو آپ غور کریں تو انشاءاللہ آپ جب بھی تلاوت کریں تو خط عثمان طٰہٰ میں جو ہے یہ خصوصیت موجود ہے کہ آپ وہاں پہ ان نشانیوں کو جان سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ اظہار ہوگا، کہاں اخفاء ہوگا، کہاں ادغام ہوگا۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور اب انشاءاللہ ہم میم ساکنہ کے احکام کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جس طرح نون ساکنہ میں اخفاء، اظہار اور ادغام اور اقلاب ہے، اسی طرح میم ساکنہ میں بھی جو ہے یہ اخفاء، ادغام اور اظہار ہے۔ اس میں صرف اقلاب نہیں ہے، باقی تینوں قسمیں جو ہے یہاں میم ساکنہ میں بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بیس کریں گے اخفاء کے بارے میں۔ میم ساکنہ میں اخفاء کب ہوگا؟ میم ساکنہ کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو اس وقت یہ میم کیا ہوگا؟ میم اخفاء ہو جائے گا۔ یہاں پہ اخفاء کریں گے، جب بھی میم ساکنہ کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس وقت اخفاء ہو جائے گا۔ جیسے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو یہاں پہ فَاحْكُم کا جو میم ہے یہ میم ساکنہ ہے، اور اس کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ میم اخفاء ہو جائے گا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ۔ اسی طرح وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، یہاں پہ بھی میم ساکنہ کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ بھی اخفاء ہو جائے گا۔ ایک چیز جو ہم نے نون ساکنہ کے احکام میں بیان کیا تھا کہ اگر نون ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی یہ نون میم میں بدل جائے گا، جس کے لیے ہم نے مثال دی تھی کہ من بعد ہے، من بعد ہے، تو نون کے بعد نون ساکنہ کے بعد حرف با آیا تو وہاں پہ اقلاب ہو گیا اور وہ نون میم میں بدل گیا، تو وہ احکام یہاں پہ بھی لاگو ہوگا، وہ نون میم میں بدل جائے گا۔ چونکہ یہ میم پھر میم ساکن ہے، اس کے بعد حرف با ہے تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا۔ اس میں دو قسم ہوگا کہ ایک تو نون جو ہے میم میں بدل گیا، اقلاب ہو گیا، اور اس کے بعد جو میم میں بدل گیا ہے وہ میم کے بعد حرف با ہے تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا۔ جیسے من بعد ہے، پھر اقلاب میں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ من بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ میم جو ہے یہ اخفاء ہو جائے گا تو من بعد، من بعد، تو یہ میم ساکنہ میں اخفاء کی مثال تھی۔ اور میم ساکنہ کا دوسرا حکم ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کب ہوگا؟ جب بھی میم ساکنہ کے بعد میم متحرک آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ میم ساکنہ جو ہے یہ میم متحرک میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، تو یہاں پہ میں جو میم ہے یہ میم ساکنہ ہے، من یجیب کا جو میم ہے وہ متحرک ہے، تو یہ کا جو میم ساکنہ ہے یہ میم متحرک میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ اسی طرح کم من فئۃ قلیلۃ، کم من فئۃ قلیلۃ، تو یہاں پہ کم میں جو میم ہے یہ ساکن ہے، اور من فئۃ کی جو میم ہے یہ متحرک ہے، تو یہ میم بھی کیا ہو جائے گا؟ اس میم میں ادغام ہو جائے گا۔ اور میم ساکنہ کا تیسرا جو حکم ہے وہ ہے اظہار۔ تو اوپر جو ہم نے بیان کیا کہ اخفاء اور ادغام میں اخفاء صرف حرف با میں ہوگا، ادغام صرف حرف میم میں ہوگا، تو اس کے علاوہ باقی جو 26 حروف ہجا جو بنتے ہیں، حروف تہجی، باقی 26 حروف تہجی سب میں کیا ہوگا؟ یہ میم جب بھی میم کے بعد یہ حروف تہجی میں سے جو 26 باقی حروف آ جائے تو اس وہاں پہ اظہار ہو جائے گا۔ آج ہم تفخیم اور ترقیق کے بارے میں گفتگو کریں گے
کہ کن حروف میں جو ہے وہ تفخیم ضروری ہے اور کن حروف میں ترقیق ضروری ہے۔ تفخیم کی تعریف یہ ہے کہ حرف کو جو ہے وہ موٹا کرنا، جب اس حرف کو آپ ادا کرتے ہیں تو اس کو موٹا کرنا، اور ترقیق کا معنی یہ ہے حرف کو باریک ادا کرنا جب اس کو ادا کرے۔ حروف تفخیم 7 ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یعنی اس کو ایک جملے میں کہے تو خص ضاغط قض، یہ حروف تفخیم ہے، اور ان حروف کو حروف استعلاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہر حالت میں جو ہے ہر جگہ پر، ہر حالت میں اور ہر جگہ پر تفخیم ہوں گے یہ حروف۔ اگرچہ یہ حروف ہر جگہ پر جو ہے تفخیم ہوں گے، لیکن علماء تجوید نے جو ہے ان کے چند مراتب بیان کیے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ تفخیم ہوگا، کہاں پہ کم ہوگا۔ تو اس کے 5 جو ہے وہ مراتب ہے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ تفخیم وہاں پہ ہوگا جب یہ حروف جو ہے حروف استعلاء یا حروف تفخیم جو خص ضاغط قض ہے، یہ حرف کیا ہے جناب مفتوح ہو اور اس کے بعد الف آ جائے، تو اس وقت سب سے زیادہ یہ تفخیم وہاں پہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر جب یہ حروف جو ہے مفتوح ہو اور اس کے بعد کوئی الف نہ ہو، تو اس وقت یہ کیا ہے جناب اس سے تھوڑا کم تفخیم ہوگا۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ حروف مضموم ہو، اور چوتھا مرتبہ جب یہ حروف استعلاء ساکن ہو، اور پانچواں اور آخری مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ حروف مکسور ہو تو اس وقت یہ کیا ہے سب سے کم تفخیم ہوگا۔ اور ان 7 حروف کے علاوہ حروف تفخیم، حروف استعلاء کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں انہیں حروف ترقیق کہا جاتا ہے، اور حروف ترقیق کو حروف استفعال بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہر جگہ پر اور ہر حالت میں کیا ہے ترقیق ہوں گے یہ حروف۔ لیکن چند حروف جو ہے حروف تفخیم اور حروف استعلاء سے مستثنیٰ ہے، وہ ہے الف، را اور لام، کیونکہ ان تینوں حروف کے الگ احکام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے وہ الف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ الف کو نہ آپ تفخیم کہہ سکتے ہیں نہ ترقیق کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ الف جو ہے جناب اپنے ماقبل جو حرف ہے اس کے تابع ہے۔ اگر ماقبل حرف جو ہے حروف تفخیم میں سے ہے تو یہ الف بھی کیا ہوگا تفخیم ہوگا، اور اگر ماقبل حرف کیا ہے جناب ترقیق میں سے، حروف ترقیق یا حروف استفعال میں سے ہے، تو یہ الف بھی کیا ہے اسی حساب سے اپنے ماقبل کے حساب سے جو ہے یہاں پہ ترقیق ہوگا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے کیا ہے حروف تفخیم ہے یا حروف ترقیق ہے، تو اسی حساب سے جو ہے یہ الف کیا ہے تفخیم اور ترقیق ہوگا۔ اور اس کے بعد حرف لام جو ہے کب تفخیم ہوگا اور کب ترقیق ہوگا۔ حرف لام کی جو تفخیم ہے وہ صرف لفظ جلالہ کے ساتھ مختص ہے، کہ لفظ جلالہ سے پہلے اگر فتحہ ہے تو اس وقت یہ لام کیا ہوگا یہ تفخیم ہوگا، جیسے تاللہ، ان اللہ، واللہ۔ تو یہ سارے کیا ہے جناب لفظ جلالت سے پہلے، لام سے پہلے چونکہ فتحہ ہے تو یہاں پہ تفخیم ہوگا۔ اور اسی طرح یہ لفظ جلالت کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو اس وقت بھی کیا ہوگا جناب یہ لام تفخیم ہوگا، جیسے یعلم اللہ، یعلم اللہ، تو اس لام میں تفخیم ہوگا۔ اور اسی طرح ترقیق لام کب ہوگا؟ جب یہ بھی کیا ہے جناب لفظ جلالت کے ساتھ مختص ہے، کہ جب لفظ جلالت کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا یہ ترقیق ہوگا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں لفظ جلالت کا جو لام ہے اس سے پہلے میم پر کسرہ ہے تو یہاں پہ ترقیق ہوگا۔ یہ ہو گیا لام لفظ جلالت کے بارے میں۔ اب را میں کب تفخیم اور ترقیق ہوگا؟ تو پہلے را کی تفخیم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جب یہ را یا مفتوح ہو یا مضموم ہو، یعنی اس را پر یا فتحہ ہو یا ضمہ ہو، تو اس وقت یہ را کیا ہوگا تفخیم ہوگا۔ ایک دوسری حالت یہ ہے کہ جب یہ را جو ہے خود ساکن ہے لیکن اس سے پہلے یا فتحہ ہو یا ضمہ ہو، تو اس وقت کیا ہوگا یہ را جو ہے تفخیم ہوگا۔ اور اسی طرح ترقیق کب ہوگا یہ را؟ جب یہ را کیا ہو مکسور ہو، یعنی را کے نیچے زیر ہو، تو اس وقت یہ ترقیق ہوگا۔ اور دوسری حالت را تو ساکنہ ہے لیکن ماقبل کیا ہے جناب کسرہ ہو، تو اس وقت بھی کیا ہوگا یہ
را ترقیق ہوگا۔ تو یہ تھے حروف تفخیم اور ترقیق کے بارے میں آج کی گفتگو۔ آج ہم احکام مد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں پہ واجب ہے، کہاں پہ جائز ہے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مد لغت میں طول دینے کو اور زیادہ کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں مد کی تعریف ہے حروف مدہ میں سے کسی ایک حرف کی آواز کو طول دینا جب ان حروف مدہ کے بعد یا حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے۔ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک مد اصلی یعنی مد طبیعی ہے اور دوسری قسم مد فرعی ہے۔ مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یعنی جس کے بعد حمزہ یا سکون وغیرہ نہیں آتا، بلکہ یہ مد کیا ہے، اصلی ہے، جو کسی سبب یعنی حمزہ اور سکون پر کیا ہے، محتاج نہیں ہوتا۔ حروف مدہ تین ہے، الف مدی، واو مدی اور یا مدی۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو الف مدی کہتے ہیں، جیسے قال، قال، اور واو سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدی کہتے ہیں، جیسے یقول، اور یا سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو یا مدی کہتے ہیں، جیسے قیل۔ تو اس کو کس حد تک کھینچنا اور طول دینا جو ہے وہ واجب ہے؟ اصحاب تجوید فرماتے ہیں کہ اس الف مدی، واو مدی اور یا مدی کو دو حرکتوں تک جو ہے وہ کھینچنا کیا ہے، دو حرکت جو ہے یہ اس کو کھینچنا ضروری ہے۔ اور مد کی دوسری قسم ہے وہ ہے مد فرعی۔ اس کو مد فرعی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے ایک سبب آتا ہے، اس سبب کی وجہ سے جو ہے اس مد کو کیا ہے جناب، اس یعنی حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے۔ اور یہ دو سبب ہے، یا تو حرف مدی کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے، تو اس وقت جو ہے اس کیا ہے جناب مد کو حرف مد کو کھینچا جاتا ہے۔ دو ہی سبب ہے کہ ایک حمزہ اور سکون، جب بھی حروف مدہ کے بعد یا حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو اس وقت اس کو کھینچنا اور طول دینا ضروری ہے۔ مثالیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیں گے، لیکن اس مد فرعی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ واحد مد ہے جس پر تمام قراء اتفاق بئی اس کا کھینچنا واجب ہے مد متصل میں۔ مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے، یعنی مد اور یہ سبب جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کے لیے آپ لوگوں کے چند مثال دے دوں کہ من یشاء، من یشاء، تو یہاں پہ یشاء میں جو الف ہے یہ الف مدی ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد کیا گیا حمزہ، جو کہ سبب ہے کہ یہ اس مد کو آپ کیا ہے جناب مد متصل کہتے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں پہ والملائکہ، ملائکہ جو یہاں پہ الف مدی ہے اس کے فوراً بعد کیا گیا حمزہ آ گیا، تو یہ مد متصل کہتے ہیں۔ تو یہ مد متصل کی مثالیں ہو گئی۔ اس کا حکم کیا ہے کہ کتنا کھینچنا ہے اس کو؟ تو اگرچہ اس کے مقدار کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف ہے، لیکن اس کے وجوب کے بارے میں اس کو کھینچنا جو ہے مد طبیعی سے زیادہ کھینچنا چاہیے۔ مد طبیعی جو ہم نے قال، یقول، قیل میں کہا دو حرکتیں، یعنی اس سے زیادہ کھینچنا واجب ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے جناب قراء کے درمیان اجماع ہے، یعنی آپ دو سے زیادہ حرکتیں حرکت کی نسبت کھینچنا ہے، یا 4 ہو، 5 ہو، 6 حرکت تک آپ کھینچ سکتے ہیں مد متصل میں۔ اور دوسری قسم ہے وہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد اور سبب جو ہے دونوں الگ الگ کلمے میں ہو، کہ پہلے کلمے میں جو ہے حرف مد ہو اور دوسرے کلمے میں سبب ہو۔ جیسے چند مثالیں مد منفصل کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
تو یہاں پہ انا پہ جو الف ہے یہ الف مدی ہے، اور یہ الگ جملہ ہے انا، اور انزلنا ایک الگ کلمہ ہے۔ تو یہاں پہ انزلنا میں جو حمزہ ہے یہ سبب ہے مد کے لیے، تو یہ دونوں الگ الگ جملے اور کلمے میں ہے، تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ تو اس مد منفصل کے بارے میں جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ آپ مد کھینچے یا نہیں کھینچے یہ جائز ہے، لیکن یہ 2 حرکت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو مد متصل میں جس طرح ہم نے کہا کہ 4 حرکت 5 حرکت 6 حرکت واجب ہے وہاں پہ مد متصل میں، لیکن مد منفصل میں یہ 4 حرکت 5 حرکت 6 حرکت تک کھینچنا جو ہے یہ جائز ہے، آپ کھینچے نہ کھینچے آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مد منفصل ایک جملے میں جو ہے یا ایک آیت میں 2 دفعہ آ جائے مد منفصل، تو ان دونوں کی حرکات کو جو ہے برابر کھینچنا یہ ضروری ہے۔ آپ ایک مد کو جو ہے 2 حرکت تک، دوسری مد کو جو ہے وہ 4 حرکت تک کھینچے، یا پہلے والے کو 4 حرکت دوسری کو 2 حرکت تک کھینچے، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کے حرکات جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مثال آپ کے لیے دے دوں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو یہاں پہ اِنَّا یہ الف مدی اور انزلنا یہ دونوں کیا ہے جناب الگ الگ کلمے میں ہے، مد منفصل ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ سبب ہے، تو یہ مد منفصل ہو گیا ایک۔ دوسرا انزلنا الیک، تو یہاں انزلنا کے جو الف ہے یہ بھی مدی ہے، تو یہ دوسرا کیا ہو گیا مد منفصل ہو گیا۔ تو انا اور انزلنا دونوں کی جو مد ہے ان دونوں کو آپ نے یا تو دونوں کو 2 حرکت تک، یا دونوں کو 4 حرکت تک، یا دونوں کو 6 حرکت تک کھینچنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انا کو 2 حرکت تک اور انزلنا کو 4 حرکت، یا انا کو 4 حرکت انزلنا کو جو ہے وہ 2 حرکت کھینچے، ایسا جائز نہیں، بلکہ دونوں کے جو مد کے ہے وہ کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں، کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حروف مدی کے بعد اگر حمزہ یا سکون آ جائے تو اس وقت یہاں پہ کیا ہوگا، مد متصل ہے تو واجب ہو جائے گا، اگر مد منفصل ہو تو اس وقت یہ جائز ہو جائے۔ آج ہم اقسام ادغام کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہ ایک تو ادغام جو ہم نے نون ساکنہ اور تنوین اور میم ساکنہ میں جو ہم نے ادغام بیان کیا، ان کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور ادغام ہے، مختلف حروف کا جو ہے وہ مختلف حروف میں مخارج اور صفات کے ایک ہونے کی وجہ سے ادغام ہونا، تو اس ادغام کے اقسام کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اقسام ادغام جو ہے وہ 3 ہے، ادغام المتماثلین، ادغام المتجانسین اور ادغام المتقاربین۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے ادغام المتماثلین کے بارے میں۔ یہ ادغام کب ہوگا؟ جب دونوں حرف مخرج اور صفت میں جو ہے متحد ہو، تو اس وقت پہلا حرف جو ہے کیا ہوگا دوسرے حرف میں ادغام ہو جائے گا۔ جیسے فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، تو یہاں پہ ربحت میں جو تا ہے اور تجارت میں جو تا ہے یہ دونوں کیا ہے جناب مخرج اور صفت کے حوالے سے ایک ہی ہے، دونوں تا ہی ہے، تو مخرج بھی ایک ہوگا اور اس کی صفت بھی ایک ہوگی، تو یہ ربحت کا جو تا ہے یہ تجارتهم کے اس تا میں کیا ہو جائے گا ادغام ہو جائے گا۔ اسی طرح قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، تو یہاں پہ قل لام قل میں جو لام ہے یہ، اور لا اسألکم میں جو لام ہے لام ہے، یہ دونوں مخرج اور صفت کے حوالے سے دونوں ایک ہی ہے، دونوں لام ہی ہے، تو مخرج اور صفت دونوں ایک ہی ہوں گے، تو یہ قل لام قل میں جو لام ہے یہ لا اسألکم کے لام میں ادغام ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا ادغام المتماثلین۔ ادغام کی دوسری قسم ہے ادغام المتجانسین۔ اس ادغام میں دونوں حرف جو ہے مخرج کے حوالے سے تو متحد ہوں گے، لیکن یہ صفات کے حوالے سے دونوں مختلف ہوں گے، یعنی ان دونوں حرف کا مخرج تو ایک ہوگا لیکن صفات الگ الگ ہوگی۔ تو اس ادغام المتجانسین کی جو ہے وہ چند حالات ہے۔ سب سے پہلے تا کا دال میں ادغام ہونا۔ تا اور دال جو ہے مخرج کے حوالے سے تو دونوں ایک ہے، لیکن ان کی صفات جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو یہ
تا جو ہے دال میں ادغام ہوگا۔ اس کے لیے مثال قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، تو یہاں پہ اجیبت میں جو تا ہے یہ ادغام ہو جائے گا دعوتکما کے دال میں۔ تو یہ آپ نے پڑھتے وقت اس تا کو، اجیبت کی جو تا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہے گا۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ تا کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ آپ نے مخرج جو ادا کرنا ہے وہ کس کا کرنا ہے؟ دال کا کرنا ہے۔ قد اجیبت دعوتکما، دعوت میں جو تشدید ہے اس کا اثر آنا چاہیے۔ قد اجیبت دعوتکما۔ اور اسی طرح دوسری حالت حرف دال کا تا میں ادغام ہونا، جیسے قد تبین، قد تبین، تو یہاں قد میں جو دال ہے یہ تبین کے تا میں ادغام ہو جائے گا، چونکہ دونوں کا کیا ہے جناب؟ مخرج ایک ہے۔ تو یہاں پہ دال کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، بلکہ آواز کس کی آئے گی؟ تبین کا جو تا ہے اس کی آواز آنی چاہیے، قد تبین، قد تبین۔ اسی طرح تیسری حالت حرف ثا کا حرف ذال میں ادغام ہونا، چونکہ حرف ثا اور حرف ذال جو ہے مخرج کے حوالے سے دونوں ایک ہے، لیکن صفات ان دونوں کی مختلف ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال یلحظ ذالک، یلحظ ذالک ہے، لیکن پڑھتے وقت کس طرح پڑھیں گے؟ یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ تو یہاں پہ ثا جو ہے یہ ذال میں ادغام ہوگا اور ثا کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، بلکہ آواز ادا کرتے وقت ذال کی آواز آئے گی، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ اسی طرح حرف ذال کا حرف ضا میں ادغام ہونا، چونکہ یہ دونوں مخرج کے حوالے سے دونوں ایک ہی ہے۔ جیسے اذ ظلموا، اصل میں کیا ہے؟ اذ ظلموا ہے، لیکن پڑھتے وقت کس طرح پڑھیں گے؟ ادغام کرتے ہوئے اذ ظلموا، اذ ظلموا، اذ ظلموا۔ ذال کا جو ہے اثر نہیں رہے گا، بلکہ ضا کی آواز آئے گی، اذ ظلموا، اذ ظلموا۔ اسی طرح حرف تا کا حرف طا میں ادغام ہونا، جیسے اس کے لیے مثال ودت طائفۃ، ودت طائفۃ، تو ودت میں جو تا ہے یہ ادغام ہو جائے گا طائفۃ کے حرف طا میں، تو یہاں پہ تا کی آواز نہیں آئی بلکہ طا کی آواز آنی چاہیے، ودت طائفۃ، ودت طائفۃ۔ اسی طرح ایک اور حالت اس کی وہ ہے حرف با کا حرف میم میں ادغام ہونا، چونکہ حرف با اور حرف میم دونوں کیا ہے؟ ایک ہی مخرج ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اس کے لیے مثال یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا، تو یہاں پہ ارکب، یا بنی ارکب معنا ہے اصل میں، تو یہاں پہ ارکب میں جو با ہے یہ ادغام ہو جائے گا معنا کے میم میں، تو یہاں پہ با کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی، یا بنی ارکم معنا۔ تو یہ ہو گیا ادغام المتجانسین کی مثال اور اس کی چند حالات۔ اور ادغام کی تیسری قسم ہے ادغام المتقاربین۔ ادغام المتقاربین کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں حرف جو ہے وہ مخرج اور صفات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ مخرج کے حوالے سے نہ صفات کے حوالے سے، بلکہ یہ دونوں کیا ہے؟ مخرج اور صفات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ادغام المتقاربین کہتے ہیں۔ اس کے بھی چند حالات ہیں، جیسے حرف لام کا حرف را میں ادغام ہونا، چونکہ حرف لام اور را جو ہے یہ صفت اور مخرج کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہے، تو یہ حرف لام جو ہے را میں ادغام ہو جائے گا، جیسے وَقُلْ رَبِّ، وَقُلْ رَبِّ، تو یہاں پہ حرف لام قل میں جو حرف لام ہے یہ ربی کا جو حرف را ہے اس میں ادغام ہو جائے گا، اور لام کی آواز نہیں آئے گی بلکہ رب کا جو را ہے اس کی آواز آنی چاہیے، وَقُلْ رَبِّ۔ اور اسی طرح حرف قاف کا حرف کاف میں ادغام ہونا، حرف قاف اور حرف کاف چونکہ مخرج اور صفت کے حوالے سے قریب ہے ایک دوسرے کے، تو یہاں پہ حرف قاف جو ہے حرف کاف میں ادغام ہو جائے گا، جیسے الم نخلقکم، اصل میں الم نخلقکم ہے،
تو یہاں پہ حرف قاف جو ہے حرف کاف میں ادغام ہو جائے گا، اور حرف قاف کی آواز نہیں آئے گی بلکہ حرف کاف کی آواز آئے گی۔ الم نخلقکم، الم نخلقکم۔ تو یہ تھے اقسام الادغام اور ان کی حالات اور ان کی چند مثالیں۔ آج ہم صفات حروف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کون سے حروف میں کون سی صفات پائی جاتی ہے، اور ان صفات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس وقت ان صفات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹوٹل جو ہے حروف کی صفات جو ہے وہ 17 ہے، لیکن ان 17 کو جو ہے وہ 2 قسم میں ہم تقسیم کریں گے۔ ایک تو وہ صفات ہے جن کی کوئی ضد ہے، یعنی ایک صفت کے مقابلے میں دوسری صفت ہے، اور دوسری قسم وہ صفات ہے جن کی کوئی ضد نہیں، یعنی یہ ایک حروف میں جو ہے یہ صفت پائی جاتی ہے، یا 2-3 حروفوں میں جو ہے یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن ان صفات کی کوئی ضد نہیں ہے۔ تو پہلے ہم ان صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کی کوئی ضد نہیں ہے۔ تو یہ صفات ٹوٹل 7 صفات ہے۔ نمبر 1 صفیر، نمبر 2 قلقلہ، نمبر 3 لین، نمبر 4 انحراف، نمبر 5 تکریر، نمبر 6 تفشی، اور نمبر 7 استطالہ۔ تو یہ 7 صفات وہ ہے جن کی کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ جن حروف میں پائی جاتی ہے یہ انہی حروف کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان کی کوئی ضد جو ہے ان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے صفت صفیر کے بارے میں کہ یہ کس حروف میں جو ہے کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ صفیر سٹی کی آواز کو کہا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کریں تو آپ کی آواز سے جو ہے یہ سٹی کی آواز آنی چاہیے، یا پرندوں جیسی آواز جو ہے وہ آنی چاہیے۔ یہ صفت جو ہے 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، زا اور سین۔ تو جب بھی آپ صاد ادا کریں تو اس وقت سٹی کی آواز آنی چاہیے، یا پرندوں جیسی کیا ہے جناب آواز آنی چاہیے، جیسے صاد صاد صاد، تو اس طرح صاد سٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اسی طرح زا زا زا، اسی طرح سین سین سین، تو اس طرح سین سین کہہ کے اس طرح یہ سٹی کی آواز آتی ہے، اس لیے صفیر کہا جاتا ہے یہ صفات کو۔ دوسری صفت ہے وہ ہے صفت قلقلہ۔ قلقلہ صفت جو ہے یہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو جو ہے حروف قطب و جدن بھی کہتے ہیں، یعنی ان 5 حروف میں جو ہے قلقلہ ہوگا اس وقت جب یہ 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف کیا ہو، ساکن ہو تو اس وقت ہوگا، چاہے یہ حروف جو ہے کلمے کے درمیان میں آ جائے یا آخر میں آ جائے، لیکن ساکن ہو تو اس وقت یہ قلقلہ ہو جائے گا ان حروف میں۔ جیسے ان کے لیے ایک مثال دے دوں کہ تبت یدا ابی لہب وتب وتب وتب، تو یہاں حرف با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ قلقلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اگر ہم جاء الحق پہ جو ہے ہم کیا کریں، یہاں پہ وقف کرے دو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، تو یہاں پہ حق کا جو قاف ہے اس میں قلقلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسری صفت ہے وہ ہے صفت لین۔ لین جو ہے یہ حروف کو آسانی سے بغیر کسی تکلف اور زور دیے بغیر حروف کو نکالنے کو ادا کرنے کو لین کہا جاتا ہے، اور یہ صفت لین جو ہے 2 حروف میں پائی جاتی ہے، وہ ہے واو اور یا۔ جب واو اور یا سے پہلے مفتوح ہو تو اس وقت کیا ہے جناب ان دونوں حروفوں میں صفت لین پائی جاتی ہے، جیسے فلا خوف علیہم، خوف خوف، تو یہاں پہ کوئی زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، خوف میں آپ نے آسانی سے اس کو ادا کرنا ہے، خوف خوف، تو یہاں پہ واو جو ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے خا پر فتح ہے، تو اس لیے اس کو صفت لین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صفت وہ ہے صفت انحراف۔ اس کو انحراف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 حروف جو ہے اپنے مخارج سے کیا ہے منحرف ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو صفت انحراف کہا جاتا ہے، اور وہ 2 حروف ہے لام اور را۔ تو جب بھی لام ادا کرتے وقت آپ اگر غور کریں تو یہ اپنے مخرج سے کیا ہو جائے گا،
منحرف ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ جب بھی آپ لام اور را ادا کریں گے تو یہ دونوں کیا ہے اپنے مخرج سے کیا ہے جناب منحرف ہو جائے گا، اس لیے ان دونوں حروف کو کیا ہے جناب ان میں صفت انحراف پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور صفت وہ ہے صفت تقریر۔ صفت تقریر جو ہے یہ حرف را میں پائی جاتا ہے بس صرف، اور تقریر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم حرف را کو ادا کرتے ہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم حرف را کو تکرار کر رہے ہیں، تکرار کی آواز آتی ہے، تو اس لیے اس کو حرف صفت تقریر کہا جاتا ہے جو کہ حرف را میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور صفت وہ ہے صفت تفشی۔ صفت تفشی جو ہے یہ صرف حرف شین میں پائی جاتی ہے، اور اس کو صفت تفشی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرف شین کو ادا کرتے وقت منہ سے جو سانس یا ہوا نکلتی ہے یہ کیا ہے منتشر ہو جاتی ہے، تو اس لیے حرف شین کے ساتھ جو ہے یہ صفت تفشی جو ہے یہ مختص ہے، جیسے شین شین، شیطان شیطان، شیطان، شیاطین شیاطین، تو اس طرح یہ منتشر ہو جاتی ہے جو سانس یا ہوا منہ سے نکلتی ہے اس حرف کو ادا کرتے وقت۔ اور اگلی جو صفت ہے وہ ہے صفت استطالہ۔ صفت استطالہ یعنی آواز کو منہ کے اندر زیادہ کرنا یا پھیلنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ صفت جو ہے صرف حرف ضاد کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو حرف ضاد کو ادا کرتے وقت جو ہے یہ آواز جو ہے منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، تو حرف ضاد کو ادا کرتے وقت چونکہ آواز جو ہے وہ طول ہو جاتی ہے یا پھیل جاتی ہے منہ کے اندر، تو اس لیے اس کو صفت استطالہ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف حرف ضاد کے ساتھ مختص ہے۔ صفات حروف کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ان صفات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی، لیکن آج ہم ان صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کے مقابلے میں دوسری جو ہے وہ صفات ہے یا جن کی کوئی ضد ہے۔ یہ ٹوٹل تو 10 صفات ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں دوسرا ہے، تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 10 صفات بنتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت جہر ہے، اس کے مقابلے میں صفت حمس ہے۔ اس کے بعد صفت شدہ ہے، اس کے مقابلے میں رخاوہ ہے۔ پھر استعلاء ہے، اس کے مقابلے میں استفال ہے۔ اس کے بعد اطباق ہے، اس کے مقابلے میں انفتاح ہے، اور اذلاق ہے، اس کے ضد میں اصمات ہے۔ تو یہ 10 صفات ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جہر اور حمس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جہر اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حرف کو ادا کریں تو اس وقت سانس جو ہے وہ جاری نہیں رہتی، اور اس کے مقابلے میں حمس اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ حرف کو ادا کریں تو اس وقت کیا ہے جناب اس حرف کے ساتھ ساتھ سانس بھی کیا ہے جاری رہ جاتی ہے۔ اور حروف حمس جو ہے وہ ٹوٹل 10 ہے، فا، حا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ تو اگر ان کو ہم ایک جملے میں کہیں تو فحثہ شخص سکت، تو یہ 10 حروف جو ہے یہ حمس ہے، یعنی ان کو ادا کرتے وقت جو ہے سانس جاری رہتی ہے۔ جیسے خود ادھر ہی آپ دیکھ لیجئے اسی میں کی فحثہ شخص سکت میں فحث فحث حث فا فا ح ح ثا ثا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان حروف کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہماری جو سانس ہے یا جو منہ سے جو ہوا نکلتی ہے یہ جاری رہتی ہے، تو اس لیے ان حروف کو جو ہے حروف حمس کہا جاتا ہے۔ اور ان 10 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی ہے عربی میں، ان سب میں کیا ہے جناب جب بھی آپ ان حروف کو ادا کریں تو اس وقت حروف ادا کرتے وقت سانس جاری نہیں رہتی، اس لیے ان کو جہر کہا جاتا ہے، ان میں صفت جہر پائی جاتی ہے۔ اور دوسری جو صفت ہے وہ ہے صفت شدہ اور رخاوہ۔ تو پہلے ہم رخاوت کے بارے میں بیان کریں گے کہ رخاوت اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی حرف ادا کریں تو آپ کی آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے، جو حرف آپ ادا کرتے ہیں اس وقت آپ کی آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اور شدت، صفت شدت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ حرف کو ادا کریں تو اس وقت آپ کی آواز جاری نہیں رہتی۔ حروف شدت جو ہے وہ ٹوٹل 8 ہے، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ تو یہ 8 حروف جو ہے وہ حروف شدت ہے۔ ان میں جو ہے کیا ہے جناب جب بھی آپ ان حروف کو ادا کریں گے
تو اس وقت آپ کی آواز جاری نہیں رہے گی، اور ان کے علاوہ جو باقی جتنے بھی حروف تہجی ہے ان سب میں کیا ہے جناب صفت رخاوت پائی جاتی ہے۔ ان میں جو ہے جب بھی آپ کیا کریں گے، ان کو ادا کریں گے، حروفوں کو ادا کریں گے، تو اس وقت وہاں پہ آواز جاری رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ صفت استفال اور استعلاء ہے۔ صفت استفال اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حرف کو ادا کریں تو اس وقت آپ کی زبان جو ہے یہ اوپر کی طرف نہیں جاتی بلکہ نیچے کی طرف آتی ہے، منہ کے نیچے کی طرف آتی ہے۔ لیکن استعلاء، صفت استعلاء اس کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حروف کو ادا کریں تو اس وقت کیا ہے جناب آپ کی زبان جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں حنک اعلیٰ کی طرف کیا ہے جناب بلند ہو جاتی ہے۔ اور حروف استعلاء جو ہے وہ ٹوٹل 7 ہے۔ وہ حروف تفخیم ہے جو ہم نے تفخیم اور ترقیق کے اس درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ٹوٹل حروف استعلاء جو ہے وہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ تو یہی وہ حروف ہے حروف استعلاء کہ جب بھی آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو اس وقت آپ کی زبان جو ہے حنک اعلیٰ کی طرف بلند ہو جائے گی۔ اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ ہے حروف استفال۔ اور ایک اور صفت وہ ہے صفت انفتاح اور صفت اطباق۔ صفت انفتاح اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حروف کو ادا کریں تو اس وقت آپ کی زبان اور حنک اعلیٰ کے درمیان میں جو ہے یہ ایک راستہ سمجھ لے یا کوئی درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ کی سانس جو ہے وہ باہر نکل آئے، ہوا باہر نکل آئے۔ تو ان حروف میں جن حروف میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے ان میں جو ہے یہ ان کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان اور حنک اعلیٰ کے درمیان جو ہے فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور صفت اطباق اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ان حروف کو ادا کریں تو اس وقت جو ہے یہ آپ کی زبان اور حنک اعلیٰ کے درمیان جو ہے کوئی فاصلہ نہیں رہتا، یہاں تک کہ سانس لینے کا بھی کوئی فاصلہ نہیں رہتا، یہاں سے ہوا نکلنے کا بھی کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ اور حروف اطباق جو ہے وہ ٹوٹل 4 ہے، صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ 4 حروف جو ہے وہ جن میں صفت اطباق پائی جاتی ہے۔ ان 4 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں کیا ہے صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آخری صفت ہے وہ ہے صفت اسمات اور اذلاق۔ صفت اسمات کے مقابلے میں صفت اذلاق ہے۔ صفت اذلاق اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ان حروف کو ادا کریں تو اس وقت کیا ہے جناب ان میں خفت آ جاتی ہے۔ اور یہ حروف اذلاق جو ہے ٹوٹل 6 ہے، وہ ہے فا، را، میم، نون، لام اور با۔ تو یہ 6 حروف اذلاق ہے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان میں صفت اسمات پائی جاتی ہے کہ ان میں جو ہے وہ شدت آ جاتی ہے باقی جو حروف اسمات ہے ان میں۔ تو یہ تھے حروف کی صفات اور ان کے ضد کے بارے میں کہ کس حروف میں کون سی صفات پائی جاتی ہے۔ تو قرأت کے وقت ان صفات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے، بلکہ ہر حرف کو اپنی صفت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکے۔